بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک واقعہ نظر پہ سے گزرا، آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ جی، قدیم زمانے کا عربی ادب کا اردو ترجمہ ہے، جو کہ اس زمانے کے اندر جب کوئی نئی بستی بسائی جاتی تھی تو اس بستی کے اندر جو گھر ہوتے تھے وہ سب ایک جیسے ہی ہوتے تھے، ساری چیزیں ایک جیسی، گھر ایک جیسا، ہر گھر کے اندر کھجور کے درخت، اس کے جو دروازے وغیرہ ہوتے تھے وہ بھی کھجور کے پتوں سے ہی بنائے جاتے تھے، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو سارے گھر ایک جیسے ہی تھے۔ تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ ایک جو ہے غلطی سے کبھی کبھی دوسرے کے گھر چلا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس میں سے ایک شخص نے جو ہے صبح میں اپنے گھر والی کو، اپنی اہلیہ کو کہا کہ آج جو ہے ہمارے جو بڑے سردار ہے ان کی ہمارے گھر میں دعوت ہے، تو وہ آج شام میں اپنے ساتھ میں یہاں کھانے کو آنے والے ہیں، تو کچھ اچھی چیزیں جو وہاں مشہور تھی ان چیزوں کے نام بتائے کہ یہ بناؤ، یہ پکاؤ، اور اس طریقے کی چیزیں آپ پکا کے رکھو۔ اس نے جو ساری چیزیں لا کر، جو ضرورت کی چیز تھی لا کر دے دی، اور وہ اپنے کام میں، کاروبار میں بکریاں وغیرہ لے کر جو اپنی کھیتی میں نکل گئے۔ اب وہاں جانے کے بعد بہت زیادہ تپش، بہت زیادہ دھوپ، اپنا سارا کام نپٹا کر دوپہر کی گرم تپش میں جو ہے جلدی گھر پہنچنے کی فکر کی اور نکل گئے۔ اب وہاں سے آنے کے بعد جو ہے اپنی بکریوں کو جگہ پر باندھا اور جو ہے سیدھا گھر کے اندر گھسے۔ گھر کے اندر گھسنے کے بعد اس شخص نے دیکھا کہ گھر کے اندر تو کوئی چیز پک رہی نہیں ہے اور نہ ہی کسی چیز کی خوشبو آ رہی ہے، اور بیوی جو ہے وہ آرام سے سوئی ہوئی ہے۔ تو اس کو بہت غصہ آیا۔ اب اس غصے کے اندر اتنا آپے میں بہار ہوا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور اس نے اس غصے کے اندر جو ہے لکڑی اٹھائی اور اتنے زور سے جو ایک زار جو ہے نا عورت کے کمر پہ ایک لکڑی ماری اور چلا کر کہا، اگر شام تک کھانا تیار نہیں ہوا تو تیری خیر نہیں، تجھے اس گھر میں رہنے کو کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہہ کر جو ہے وہ اندر گیا۔ جب اندر گیا تو اس کو یہ احساس ہوا کہ وہ کسی دوسرے کے گھر میں آ گیا، وہ اپنے پڑوسی کے گھر میں آ گیا۔ کچن میں پانی پینے کے لیے گیا تھا، وہاں پر جا کر اس کو احساس ہوا کہ میں تو اپنے پڑوسی کے گھر میں آ گیا۔ فوراً وہاں سے بھاگا اور اپنے گھر میں گیا۔ جب اپنے گھر میں گیا تو گھر میں جانے کے بعد دیکھا کہ ساری چیزیں تیار ہے، ساری چیزیں پکی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ تیار ہے کہ شام میں جو ہے سردار آئیں گے اور ان کی جو ہے مہمان نوازی کی جائیں گی، یعنی جو اس نے کہا تھا وہ ساری چیزیں تیار رکھی ہوئی تھی۔ اب شام ہو گئی، جو آنے والے مہمان تھے، جو سردار تھے، وہ آ گئے، مہمان نوازی ہوئی، ساری چیزیں ہوئی، وہ چلے گئے۔ اب جانے کے بعد اس شخص کو صرف یہی فکر کہ اب جو ہے پڑوسی آئے گا، جھگڑے کرے گا، بات بڑھے گی، ہو سکتا ہے جرگہ بھی ہو اور جو ہے کچھ تکلیف بھی ہو، تو وہ منتظر ہے۔ اب کوئی جو ہے کافی وقت گزر گیا لیکن پڑوسی کیا نہیں آیا۔ وہ دوسرے دن انتظار کرنے لگا، تیسرے دن انتظار کرنے، لیکن وہ کیا آیا نہیں۔ اسی طریقے سے ہفتہ گزر گیا۔ جب بھی یہ راستے سے چل رہا ہوتا، اس کا پڑوسی اس کو دکھتا تو وہ اپنے راستے کو بدل کر کہیں اور سے چلا جاتا کہ کہیں پوچھ نہ لے۔ اس طریقے سے ہفتہ گزر گیا لیکن وہ کیا پڑوسی جو ہے اس کو کچھ پوچھنے نہیں آیا۔ لیکن اس بیچارے کے ضمیر نے اس کو جو ہے نا بیٹھنے نہیں دیا، سکون نہیں دیا کہ آخر کیا ہوا، ایسی کیا بات بنی کہ یہ جو ہے ابھی تک پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ تو یہ جو ہے ہمت کر کے جو ہے اپنے پڑوس کے گھر میں گیا اور اس نے آواز دی۔ اب وہ پڑوسی باہر آیا اور اس نے بہت اچھا استقبال کیا۔ تو اس نے اس طریقے کا استقبال پا کر اس کی ہمت ہوئی اور اس نے کہا کہ میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری ایک غلطی ہے۔
تو میں معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میرے سے اس طریقے سے ایسا جو ہے غلطی سے ہوا تھا، اور میں آپ کی بیوی سے بھی اس کے لیے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور اس کی جو بھی سزا آپ دینا چاہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اب اس نے جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کو باہر لے کر گیا پڑوسی، اور اس نے کہا بیوقوف خدا کے بندے، وہ غلطی کو کیوں دہراتے ہو پھر سے غلطی کرنے کے لیے؟ تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا، اور میں خود سوچ رہا تھا کہ ایک ہفتے سے ایسا کیا ہوا کہ میری اہلیہ بالکل ہی بدل گئی، اس کے انداز بالکل ہی بدل گئے، کہ میں جب گھر میں جو آتا ہوں تو وہ میرے جوتے نکالتی ہے، میرے پاؤں دھوتی ہے، مجھے اچھا کھانا کھلاتی ہے، میرے سونے کے بعد سوتی ہے، اور میرے اٹھنے سے پہلے اٹھ جا رہی ہے، اور صبح اچھے ڈشز اور اچھے کھانے پیش کر رہی ہے۔ میں خود پریشان تھا کہ میں نے کون سی ایسی نیکی کی کہ جس کے بنا پر یہ مجھے مل رہا ہے۔ تو اب جا کر پتہ چلا کہ یہ آپ نے کیا۔ تو اس پڑوسی نے کیا کیا کہ یہ میرے پاس جو ہے نا، اس کے پاس کچھ سونے کے سکے تھے، اشرفیہ تھی، اس نے کہا کہ یہ آپ رکھے، اور آپ نے یہ جو غلطی کی ہے یہ مہینے میں ایک آدھ بار اور کبھی آ کے جا کر دیا کیجیے۔ اس کے ذریعے سے جو ہے یہ چیز ہوئی۔ تو یہ لطیفے کے طور پر جو ہے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔